اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی محفوظ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے اور معانی کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ بڑے سے بڑا انسان، قداور علمی شخصیت ہو، سیاسی شخصیت ہو، جتنا بھی بڑا انسان ہو، اگر وہ قرآن کریم کا کوئی لفظ غلط پڑھتا ہے، آیت غلط پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ کی تلاوت غلط کرتا ہے، تو ایک معصوم بچہ بھی ہنس پڑتا ہے اور اس کی غلطی پر ہنستا ہے کہ دیکھو غلط پڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ تکوینی حفاظتی نظام ہے الفاظ کے لیے۔ اسی طرح معانی کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن کریم کی کسی آیت کا معنی غلط بیان کرتا ہے، اس میں غلطی کرتا ہے، تو قرآن کریم کے ماہر علماء قرآن کریم سے اس پر الزام کرتے ہیں اور اس کی غلطی کو واشگاف کر دیتے ہیں۔ کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو، جب وہ کسی آیت کا غلط معنی، غلط مطلب بیان کرتا ہے، غلط ترجمہ کرتا ہے، تو خود قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے اس کا رد ہو جاتا ہے اور اس پر الزام کیا جاتا ہے، کیونکہ مکمل قرآن کریم یہ ایک کلمے کی طرح ہے، ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ مولانا شیرانی صاحب ایک سیاسی قداور شخصیت ہے۔ انہوں نے سورۃ المائدہ کی 21 نمبر آیت کا ترجمہ مطلب غلط بیان کیا ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کتب اللہ لکم کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ فلسطین کی زمین اللہ تعالیٰ نے یہود کے نام الاٹ کر دیا ہے، اور اسرائیل تسلیم کرنے کے لیے اس آیت سے استدلال کیا۔ ان کا یہ ویڈیو کلپ پشتو میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، پہلے آپ اس کو سن لیں، اس کے بعد ہم اس کا علمی تجزیہ پیش کریں گے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ میں عملی طور پر باقاعدہ کسی جماعت کا رکن نہیں ہوں اور نہ سپورٹر ہوں۔ میں مولانا فضل الرحمن صاحب کے جماعت کا بھی رکن نہیں ہوں، نہ اس کا سپورٹر ہوں، اور نہ شیرانی صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے۔ میں ایک قرآن کریم کے تحریف کے حوالے سے صرف بات عرض کروں گا تاکہ خود مولانا شیرانی صاحب کو بھی پتہ چل جائے اور دوسرے مسلمان بھائی جو ان کے اس بات سے متاثر ہوتے ہیں، کم سے کم شیرانی صاحب قرآن کریم میں تحریف نہ کرے۔ اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں کسی سیاسی تناظر کے حوالے سے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وہ قرآن کریم میں تحریف کرتے ہیں، قرآن کریم کا حوالہ دیتے ہیں، اس لیے قرآن کریم سے ہم اس کو جواب دیں گے۔ پہلے آپ کلپ سنیں۔ یا اسی بیرونی داسې دباو شته پر موجوده حکومت باندې، یعنی څه اسلامي ملکونه هم دي، امریکا به شمول، چې اسرائیل به تسلیموي. واقعي دا ستاسو په علم کې دا دی چې د اسرائیل تسلیمول دا یو بین الاقوامي مسله ده. زه د دغې په حق کې یم چې په اسرائیل تسلیم شي. دا پالتو مجلسونه خلک کوي چې دا جنګونه دا خونریزي په چی ښکاري. یعنی اللہ جل جلالہ په قرآن شریف کې د سورہ مائدہ آیت اتفاق موسیٰ علیہ السلام فرمائی یا قوم ادخلوا ارض المقدسة التي كتب اللہ لکم.
دا کتب الله لکم باندې د ملایان سوچ وکړي چې کتب څه معنی ده، یعنې لیا یې په برخه ما درې ایستلې ده، لیا په نامه درې علاج کړې ده. چې یو خدای علاج کړي اوس یې څوک یې نه کړي، دا فالتو منډه ده. بیا ابراهیم شیرانی صاحب کا کلپ آپ حضرات نے ملاحظہ کر لیا. اب ہم اس کا علمی تجزیہ کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ شیرانی صاحب نے بھی یہود کی طرح یہاں تحریف کی ہے، اور تحریف کرنا یہ یہود کا کام تھا. سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ فلسطین کی زمین وہ مسلمانوں کی زمین ہے ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ مسلمانوں کا حق ہے، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ کافروں کا ناجائز قبضہ وہاں سے ہٹا لے اور اس زمین کو ان سے پاک کرے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہر پیغمبر کا دین وہ دین اسلام تھا. سورہ یونس 84 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو مسلمان کا نام دیا ہے. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. تو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، ان کے ساتھی بھی مسلمان تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ لازمی کیا اور ان کو حکم دیا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں سے عمالقہ کفار جو اس پر قابض ہے ان کو نکالو اور وہاں تم رہائش اختیار کرو. اس کے بعد جب انہوں نے بزدلی دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ان پر حرام کر دی. موجودہ دور کے یہودی جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اس کے ساتھ کفر کیا، ایمان نہیں لایا، تو یہ مسلمان نہیں رہے. جب یہ مسلمان نہیں رہے تو فلسطین کی زمین اب ان کا حق کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں پر لازم ہے، واجب ہے کہ یہود کو وہاں سے نکالے اور ان کا قبضہ ختم کرے، اور اسرائیل کو کبھی قانونی طور پر تسلیم نہ کرے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے. موسیٰ علیہ السلام کہ جس قوم سے یہ خطاب کیا گیا ہے وہ اس وقت کے مسلمان تھے، اور مسلمان کا نام ان کو سورۃ یونس 84 نمبر آیت میں دیا گیا ہے. لیکن موجودہ یہودی جب یہ کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر یہ کافر بن گئے، مسلمان نہیں رہے، لہذا فلسطین کی زمین ان کے لیے نہیں ہو سکتی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر یہ لازم تھا کہ وہ ان کو نکالے، اور انہوں نے اس فریضے میں کوتاہی کی تو ان کو سزا ملی، تو اس طرح آج کے مسلمانوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بھی یہ لازم تھا کہ وہ یہودیوں کو نکالے، اہل کتاب کو وہاں سے نکالے. صحابہ نے اس فریضے کو انجام دیا، بعد کے مسلمانوں نے اس کے اندر سستی کی، اور لیکن اسرائیل تسلیم کرنا اور اس کے لیے اس آیت سے استدلال کرنا یہ بالکل غلط ہے، یہ یہودی استدلال ہے. کیونکہ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہاری مقدر کر کے رکھی ہے. مولانا شیرانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے الاٹ کیا گیا ہے، تمہارے نام ہے.
میں سمجھ رہا تھا کہ مولانا شیرانی صاحب بہت بڑے گہرے عالم ہے اور قرآن کے ماہر ہے، لیکن ان کے اس کلپ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ تو تحریف قرآن کر رہے ہیں اور ان کو علوم قرآن سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ کا موضوع ہے حلال و حرام کا بیان اور عقود ایمانیہ پورا کرنے کا بیان۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ سورۃ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے۔ 16 مرتبہ اس میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اور اس میں تعلیم ہے، اس میں تعلیم ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات پورے کرو، اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہود نصارہ کی طرح وعدے مت توڑو، لہذا اس صورت میں یہود نصارہ کی خباثتیں اور ان کے کرتوت ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک کرتوت ان کی یہ بزدلی تھی کہ ان پر لازم تھا کہ عمالقہ قوم سے جہاد کرے اور فلسطین چھڑا لے، انہوں نے اس میں کوتاہی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی قباحت بیان کی، بزدلی بیان کی، اور شیرانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ زمین ان کے نام الاٹ کر دی گئی ہے۔ اب ہم اس کا علمی جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ کتب اللہ لکم کا معنی الاٹ کرنے کا آج تک کون سے مفسر نے کیا ہے؟ جبکہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں کتبہ بمعنی امرہ ہے، اور یہاں کتب اللہ لکم یہ کتابت تشریعی ہے، تکوینی نہیں ہے۔ اگر تکوینی طور پر اللہ نے یہ زمین ان کے لیے لکھ دی ہے تو پھر تو ان کا حق بنتا ہے، لیکن یہاں یہ بات نہیں ہے، یہ تشریعی ہے اور مشروط طاعت کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانو گے، طاعت کرو گے تو یہ زمین تمہیں عارضی رہائش کے لیے مل جائے گی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن جب وہ شرط نہیں پائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین حرام کر دی۔ اس کے بعد 26 نمبر آیت میں یہ ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، زمین حرام کی گئی اس پر۔ اگر ان کے نام الاٹ کی گئی تھی تکوینی طور پر تو پھر 40 سال کیوں حرام کی گئی؟ میدان تیہ میں وہ کیوں ٹوکرے کھاتے رہے؟ اور یہ کتب اللہ لکم یہ رہائش کے لیے تھا، اور اس کی دلیل سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، رہائش کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ پھر شیرانی صاحب شاید کسی تفسیر کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، کتبہ کا معنی اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کتبہ قرآن کریم میں کتنے مرتبہ آیا ہے، کتنے معنوں کے لیے آتا ہے۔ شاید وہ علوم قرآنی میں الوجوہ والنظائر سے ناواقف ہے۔ کتبہ بمعنی امرہ ہے، کم سے کم تفسیر جلالین ہی دیکھ لیتے تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ یہ الاٹ کرنا جو میں معنی کر رہا ہوں یہ بالکل غلط ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین ہے، وہ فرماتے ہیں کانت ہبتاً ثم حرمها علیہم بشؤوم تمردہم وعصیانہم، یہ زمین ان کو دینا یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ تھا، لیکن ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کر دی۔ حتیٰ کہ انگلش کی تفسیروں میں بھی کتب اللہ لکم کا معنی یہ نہیں کیا گیا ہے کہ یہ زمین الاٹ کر دی گئی۔ یہ تحریف ہے۔ تحریف کا معنی حرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، تو لفظ کو اپنے صحیح معنی سے پھیرنا، اس سے غلط استدلال کرنا، یہ یہود کا کام تھا۔ اسی صورت مائدہ میں یہود کی صفت اللہ بیان کرتے ہیں یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ۔ تو شیرانی صاحب
کتب اللہ لکم کا ترجمہ یہ الاٹ کرنے سے کرتے ہیں، یہ اس طرح غلط ترجمہ ہے جس طرح انہوں نے من شر غاسقین اذا وقب کا ترجمہ یہ کیا تھا کہ میں پناہ مانگتا ہوں آلہ تناسل کی شر سے جب وہ داخل ہو جائے۔ نعوذ باللہ، یہ ترجمہ قرآن کے خلاف ہے، اور قرآن کریم میں یہ لفظ دوسرے مقام پر آیا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ وہاں نہیں لگتا ہے، اور کسی مفسر نے اس کا یہ معنی نہیں لیا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب کا معنی ہے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے اور ہر چیز میں داخل ہو جائے۔ لہذا شیرانی صاحب اسرائیل تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، شوق سے کرے جیسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، ایک سیاسی بات ہو سکتی ہے، اس پر سیاسی لوگ بات کریں گے کہ یہ کتنی غلط ہے، لیکن ان کی یہ بات قرآن کریم سے وہ ناکام کوشش کرتے ہیں ثابت کرنے کے لیے، یہ تحریف ہے۔ شیرانی صاحب نے یہودی علماء کا کردار ادا کیا ہے، یہ استدلال بھی یہودیوں کا ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور جو مسلمان اس کلپ سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا اس کی حمایت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ بات سمجھ لے کہ یہ ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے یہ زمین تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی مسلمان تھے، ان کے لیے یہ زمین تھی اور آج تک ہے۔ اگر کتب اللہ لکم کا ترجمہ الاٹ کرنے کے لیے ہو جائے تو میں نے عرض کیا کہ یہ پھر بھی عارضی ہے، عارضی طور پر رہائش کے لیے تھی، ہمیشہ کے لیے بالکل نہیں تھی۔ ان کی طاعت اور موسیٰ علیہ السلام کی فرمانداری کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ مشروط تھی۔ جب یہ شرط نہیں پائی گئی تو یہ زمین ان کا حق بالکل نہیں ہے۔ لہذا شیرانی صاحب تحریف قرآن نہ کرے، اپنے سیاسی مقاصد کو، مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو معاف کرے اور قرآن میں تحریف نہ کرے، مسلمانوں کو گمراہ نہ کرے۔